معارف الحدیث جلدوم صفحہ 118 اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث تالیف محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ دولت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک مقصد کے لیے دولت، دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت۔ اس کا دوسرا حصہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، پس تم اس کو یاد کر لیجیو۔ جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنا مال رائے خدا میں دینے کے سبب سے کبھی مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو دیتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر، ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض بڑھا دے گا اس کی عزت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندہ پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو ستایا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دنیا میں بھی بڑھا دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ، مگر اللہ کھول دے گا اس پر فقر کا دروازہ۔ یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی۔ گویا یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ایسے اٹل فیصلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو بات میں اس کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا تھا، جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے۔ یعنی اس دنیا میں 4 طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ بندہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صحیح طریقے زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہے، پس وہ اس مال کو صرف و استعمال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اس کے ذریعے صلح رحمی یعنی اپنے اعز و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے وہی کرتے ہیں، پس ایسے بندے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور دوسری قسم وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبت عطا فرمایا ہے لیکن ان کو مال نہیں دیا، پس ان کی نیت صحیح اور سچی ہے، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں نیک بندے کی طرح اس کو کام میں لائیں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہے ہم بھی ان ہی میں صرف کریں، پس ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی دوسری قسم کے ان لوگوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ نہیں دیا، پس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے صلح رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، پس یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں عیاش اور فضول خرچ شخص کی طرح اور
اسی کے طریقے پر صرف کریں، یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی اور فضول خرچی کریں، بس یہی ان کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے، یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسری قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف کے نفس مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ برے عمل کی جس نیت پر گرفت ہے اور جو گویا برے عمل ہی کی طرح گناہ ہے، وہ عزم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق اور اپنی طرف سے اس کے کر گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے، پس جس کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی معصیت ہوگی اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔